حزقیل باب نمبر 23۔ بے حیا بہنیں اہولا اور اہولیبا۔ رب مجھ سے ہم کلام ہوا، اے آدم زاد، دو عورتوں کی کہانی سن لے۔ دونوں ایک ہی ماں کی بیٹیاں تھیں۔ وہ ابھی جوان ہی تھیں جب مصر میں قصبی بن گئیں۔ وہی مرد دونوں کماریوں کی چھاتیاں سہلا کر اپنا دل بہلاتے تھے۔ بڑی کا نام اہولا اور چھوٹی کا نام اہولیبا تھا۔ اہولا سامریا اور اہولیبا یروشلم ہے۔ میں دونوں کا مالک بن گیا اور دونوں کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ گو میں اہولا کا مالک تھا تو بھی وہ زنا کرنے لگی۔ شہوت سے بھر کر وہ جنگجو اسوریوں کے پیچھے پڑ گئی اور یہی اس کے عاشق بن گئے۔ شاندار کپڑوں سے ملبس یہ صدر اور فوجی افسر اسے بڑے پیارے لگے۔ سب خوبصورت جوان اور اچھے گھڑ سوار تھے۔ اسور کے چیدہ چیدہ بیٹوں سے اس نے زنا کیا۔ جس کی بھی اسے شہوت تھی اس سے اور اس کے بتوں سے وہ ناپاک ہوئی، لیکن اس نے جوانی میں مصریوں کے ساتھ جو زناکاری شروع ہوئی وہ بھی نہ چھوڑی۔ وہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ اس وقت ہم بستر ہوئے تھے جب وہ ابھی کنواری تھی، جنہوں نے اس کی چھاتیاں سہلا کر اپنی گندی خواہشات اس سے پوری کی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں نے اسے اس کے اسوری عاشقوں کے حوالے کر دیا، انہی کے حوالے جن کی شدید شہوت اسے تھی۔ انہی سے اہولا کی عدالت ہوئی۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار کر اسے برہنہ کر دیا اور اس کے بیٹے بیٹیوں کو اس سے چھین لیا۔ اسے خود انہوں نے تلوار سے مار ڈالا۔ یوں وہ دیگر عورتوں کے لیے عبرت انگیز مثال بن گئی۔ گو اس کی بہن اہولیبا نے یہ سب کچھ دیکھا تو بھی وہ شہوت اور زناکاری کے لحاظ سے اپنی بہن سے کہیں زیادہ آگے بڑھی۔ وہ بھی شہوت کے مارے اسوری کے پیچھے پڑ گئی۔ یہ خوبصورت جوان سب اسے پیارے تھے، خواہ اسوری صدر یا افسر، خواہ شاندار کپڑوں سے ملبس فوجی یا اچھے گھڑ سوار تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس نے بھی اپنے آپ کو ناپاک کر دیا۔ اس میں دونوں بیٹیاں ایک جیسی تھیں، لیکن اہولیبا کی زناکارانہ حرکتیں کہیں زیادہ بری تھیں۔ ایک دن اس نے دیوار پر بابل کے مردوں کی تصویر دیکھی۔ تصویر لال رنگ سے کھینچی ہوئی تھی۔ مردوں کی کمر میں پٹکا اور سر پر پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بابل کے ان افسروں کی مانند لگتے تھے جو رتھوں پر سوار لڑتے ہیں۔ مردوں کی تصویر دیکھتے ہی اہولیبا کے دل میں ان کے لیے شدید آرزو پیدا ہوئی۔ چنانچہ اس نے اپنے کاجدوں کو بابل بھیج کر انہیں آنے کی دعوت دی۔ تب بابل کے مرد اس کے پاس آئے اور اسے ہم بستر ہوئے۔ اپنی زناکاری سے انہوں نے اسے ناپاک کر دیا، لیکن ان سے ناپاک ہونے کے بعد اس نے تنگ آ کر اپنا منہ ان سے پھیر لیا۔ جب اس نے کھلے طور پر ان سے زنا کر کے اپنی برہنگی سب پر ظاہر کی تو میں نے تنگ آ کر اپنا منہ اس سے پھیر لیا، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے اپنا منہ اس کی بہن سے بھی پھیر لیا تھا۔ لیکن یہ بھی اس کے لیے کافی نہ تھا، بلکہ اس نے اپنی زناکاری میں مزید اضافہ کیا۔ اسے جوانی کے دن یاد آئے جب وہ مصر میں قصبی تھی۔ وہ شہوت کے مارے پہلے عاشقوں کی آرزو کرنے لگی، ان سے جو گدھوں اور گھوڑوں کی سی جنسی طاقت رکھتے تھے، کیونکہ تو اپنی جوانی کی زناکاری دہرانے کی مطمئنی تھی۔ تو ایک بار پھر ان سے ہم بستر ہونا چاہتی تھی جو مصر میں تیری چھاتیاں سہلا کر اپنا دل بہلاتے تھے۔ چنانچہ رب قادر مطلق فرماتا ہے، اے اہولیبا، میں تیرے عاشقوں کو تیرے خلاف کھڑا کروں گا، جن سے تو نے تنگ آ کر اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ انہیں میں چاروں طرف سے تیرے خلاف لاؤں گا۔ بابل، کسدیوں، فکود، شو، کو کے فوجی مل کر تجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ گھڑ سوار اسوری بھی ان میں شامل ہوں گے، ایسے خوبصورت جوان جو سب صدر، افسر، رتھ سوار، فوجی اور اونچے طبقے کے افراد ہوں گے۔ شمال سے وہ رتھوں اور مختلف قوموں کے متعدد فوجوں سمیت تجھ پر حملہ کریں گے۔ وہ تجھے یوں گھیر لیں گے کہ ہر طرف چھوٹی اور بڑی ڈھالیں ہر طرف خود نظر آئیں گے۔ میں تجھے ان کے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ تجھے سزا دے کر اپنے قوانین کے مطابق تیری عدالت کریں۔ تو میری غیرت کا تجربہ کرے گی، کیونکہ یہ لوگ غصے میں تجھ سے نپٹ لیں گے۔ وہ تیری ناک اور کانوں کو کاٹ ڈالیں گے اور بچے ہووں کو تلوار سے موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ تیرے بیٹے بیٹیوں کو وہ لے جائیں گے اور وہ کچھ ان کے پیچھے رہ جائے وہ بھسم ہو جائے گا۔ وہ تیرے لباس اور تیرے زیورات کو تجھ پر سے اتاریں گے۔ یوں میں تیری وہ فحاشی اور زناکاری روک دوں گا جس کا سلسلہ تو نے مصر میں شروع کیا تھا۔ تب نہ تو آرزو مند نظروں سے ان چیزوں کی طرف دیکھے گی نہ مصر کو یاد کرے گی، کیونکہ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں تجھے ان کے حوالے کرنے کو ہوں جو تجھ سے نفرت کرتے ہیں، ان کے حوالے جن سے تو نے تنگ آ کر اپنا منہ پھیر لیا تھا۔
वो बड़ी नफरत से तेरे साथ पेश आएंगे। जो कुछ तूने मेहनत से कमाया उसे वो छीन कर तुझे नंगी और बरहना छोड़ेंगे। तब तेरी जिनाकारी का शर्मनाक अंजाम और तेरी फहाशी सब पर जाहिर हो जाएगी। तब तुझे इसका अजर मिलेगा कि तू कौमों के पीछे पड़कर जिना करती रही, कि तूने उनके बुतों की पूजा करके अपने आप को नापाक कर दिया है। तू अपनी बहन के नमूने पर चल पड़ी, इसलिए मैं तुझे वही प्याला पिलाऊंगा जो उसे पीना पड़ा। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि तुझे अपनी बहन का प्याला पीना पड़ेगा जो बड़ा और गहरा है, और तू उस वक्त तक उसे पीती रहेगी जब तक मजाक और लान तान का निशाना न बन गई हो। दहशत और तबाही का प्याला पी पी कर तू मदहोशी और दुख से भर जाएगी। तो अपनी बहन सामरिया का ये प्याला आखिरी कतरे तक पी लेगी, फिर प्याले को पाश पाश करके उसके टुकड़े चबा लेगी और अपने सीने को फाड़ लेगी। ये रब कादिर मुतलक का फरमान है। रब कादिर मुतलक फरमाता है, तूने मुझे भूलकर अपना मुंह मुझसे फेर लिया है, अब तुझे अपनी फहाशी और जिनाकारी का नतीजा भुगतना पड़ेगा। रब मजीद मुझसे हम कलाम हुआ, ए आदमजाद, क्या तू अहोला और अहोलीबा की अदालत करने के लिए तैयार है? फिर उन पर उनकी मकरुआ हरकतें जाहिर कर। उनसे दो जुर्म सरजद हुए हैं, जिना और कत्ल। उन्होंने बुतों से जिना किया और अपने बच्चों को जलाकर उन्हें खिलाया, उन बच्चों को जो उन्होंने मेरे यहाँ जन्म दिए थे। लेकिन ये उनके लिए काफ़ी नहीं था, साथ साथ उन्होंने मेरा मुकद्दस नापाक और मेरे सिबत के दिनों की बेहुरमती की। क्योंकि जब कभी वो अपने बच्चों को अपने बुतों के हुजूर कुर्बान करती थी, उसी दिन वो मेरे घर में आकर उसकी बेहुरमती करती थी। मेरे ही घर में वो ऐसी हरकतें करती थी। ये भी इन दो बहनों के लिए काफी नहीं था, बल्कि आदमियों की तलाश में उन्होंने अपने काजलों को दूर दूर तक भेज दिया। जब मर्द पहुंचे तो तूने उनके लिए नहाकर अपनी आंखों में सुरमा लगाया और अपने जेवरात पहन लिए। फिर तू शानदार सोफे पर बैठ गई। तेरे सामने मेज थी जिस पर तूने मेरे लिए मखसूस बखूर और तेल रखा था। रेगिस्तान से सिबा के मुतअद्दिद आदमी लाए गए तो शहर में शोर मच गया और लोगों ने सुकून का सांस लिया। आदमी ने दोनों बहनों के बाजुओं में कड़े पहनाए और उनके सरों पर शानदार ताज रखे। तब मैंने जिनाकारी से घिसी फटी औरत के बारे में कहा, अब वो उसके साथ जिना करें क्योंकि वो जिनाकार ही है। ऐसा ही हुआ। मर्द उन बेहया बहनों अहोला और अहोलीबा से यूं हम बिस्तर हुए जिस तरह कस्बियों से। लेकिन रास्तबाज आदमी उनकी अदालत करके उन्हें जिना और कत्ल के मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि दोनों बहनें जिनाकार और कातिल ही हैं। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि उनके खिलाफ जुलूस निकालकर उन्हें दहशत और लूट मार के हवाले करो। लोग उन्हें संसार करके तलवार से टुकड़े टुकड़े करें, वो उनके बेटे बेटियों को मार डालें और उनके घरों को नजर आतश करें। यूं मैं मुल्क में जिनाकारी खत्म करूंगा। इससे तमाम औरतों को तनबीह मिलेगी कि वो तुम्हारे शर्मनाक नमूने पर न चलें। तुम्हें जिनाकारी और बुत परस्ती की मुनासिब सजा मिलेगी। तब तुम जान लोगी कि मैं रब कादिर मुतलक हूँ।